بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف غیر عاملہ، ایسے حروف جو عمل کرنے والے نہیں، ان سے متعلق کل کے سبق میں ہم نے دو قسموں کو پڑھا۔ نمبر ایک، حروف تنبیہ، ایسے حروف جو مخاطب کو متنبہ اور خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر دو، حروف ایجاب، ایسے حروف جو جواب کے لیے آتے ہیں۔ حروف تنبیہ عربی میں تین ہیں، الا، اما اور ہا، جبکہ حروف ایجاب عربی میں 6 ہیں، نام، بلا، اجل، ای، جیر اور انا۔ آج کے سبق میں حروف غیر عاملہ کی ایک قسم ہم پڑھیں گے جسے کہتے ہیں حروف تفسیر۔ حروف تفسیر بھی حروف غیر عاملہ کی قسم ہے، ان کا لفظاً کوئی عمل نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری قسم پڑھیں گے حروف مصدر، جو بعد والے جملے کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں، ان کا بھی لفظاً کوئی عمل نہیں ہے۔ تو بڑا اہم ترین سبق ہے، پوری توجہ سے اس سبق کو سمجھے۔ حروف غیر عاملہ میں سے تیسری قسم ہے حروف تفسیر۔ تفسیر کا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتے ہوں گے۔ تو حروف تفسیر وہ حروف غیر عاملہ ہیں جو گزشتہ کلام سے پوشیدگی دور کریں، پوشیدگی دور کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، یعنی گزشتہ کلام سے گزشتہ کلام کی وضاحت کریں، اس سے ابہام کو دور کریں، اس کی تفسیر کریں، مراد کو واضح کریں۔ ایسے حروف کو حروف تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور حروف تفسیر ہیں کتنے؟ کلام عرب میں ایسے حروف صرف 2 ہیں جو گزشتہ کلام سے ابہام کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 1، ای۔ نمبر 2، ان۔ ای، نمبر 2، ان۔ عموماً فقہ کی کتابوں میں لفظ ای استعمال ہوتا ہے بطور تفسیر اور وضاحت کے، جبکہ قرآن پاک میں ان کا لفظ استعمال ہوا ہے وضاحت اور تفسیر کے لیے۔ دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کی ہم ان کا ترجمہ کیسے کریں گے، ان کی ترکیب کیسے کریں گے، اسے بھی سمجھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے نادیناہ، این یا ابراہیم۔ اب یہاں غور کریں، ہم نے اسے پکارا، نادینا، ہم نے اس کو پکارا۔ کیا پکارا؟ آگے پکار کے الفاظ کیا تھے اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ان کو لے کے آئے۔ اب یہاں یہ ہے کہ ہم نے اسے پکارا، لیکن کن الفاظ کے ساتھ پکارا؟ ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے درمیان میں ان آیا، تو یوں کہیں گے بئی الفاظ، اے ابراہیم۔ بئی الفاظ آپ کہہ لیں یا یہ کہہ دیں، ہم نے اسے پکارا یہ کہ اے ابراہیم، اصل وہی ہے بئی الفاظ، یعنی پکارنے کے الفاظ کیا تھے وہ ہی آگے بیان ہوئے ہیں، اسی کی آگے وضاحت ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ان آیا قرآن پاک میں،
ایسے ہی ندا کے بعد یا سآلہ کے بعد کسی بھی چیز کے ابہام اور خفا کو دور کرنے کے لیے لفظ ان قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. جیسے اس کی مزید آپ مثال دیکھ لیں. جیسے کہا جاتا ہے رأیتک لیثن، میں نے لیث کو دیکھا. یہ لیث چونکہ غیر معروف لفظ ہے، اس کی آگے وضاحت ای کے ساتھ کر کے کہتے ہیں اسدن. میں نے لیث، ترجمہ یوں کریں گے میں نے دیکھا لیث کو، یعنی شیر کو. تو لیث سے مراد شیر ہے، آگے معروف لفظ کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی. تو ای حرف تفسیر ہے. اب پیچھے والی جو عبارت ہم نے لکھی تھی اس کی بھی میں ترکیب بتاتا ہوں، پہلے اس کی ترکیب دیکھ لیں. تو اس میں ہم لیث کو بنائیں گے مفسر. اس کا لفظی کوئی عمل نہیں ہے، یہ اسدن منصوب ہے، لیثن منصوب ہے نا. چونکہ ای حرف تفسیر، اسدن مفسر. اب یہ مفسر اور مفسر مل کر مفعول به، رأیتو کا، رأیتو فعل با فاعل، یہ آپس میں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے. ایسے ہی پہلی مثال کی مثال وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے اس کو پکارا. پکار اس کی آگے وضاحت یا ابراہیم کے ساتھ آ گئی. تو یہ عربی میں حروف تفسیر کہلاتے ہیں. حروف غیر عاملہ کی چوتھی قسم وہ ہے حروف مصدر. حروف مصدر کسے کہتے ہیں؟ حروف مصدر وہ حروف ہیں جو جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں. جو جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں. جیسے اب مصدر کے معنی میں کہہ دیں آپ، یا مصدر کی تعویل میں کر دیں، یا اسے آپ مصدر کے حکم میں کہہ دیں. الفاظ مختلف ہیں، ان کا مطلب ایک ہی ہے. اب مصدر کی تعویل ہوتی کیسے ہے، کی کیسے جاتی ہے، وہ بھی آپ اچھی طرح سمجھیے گا. جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے ان تصوموا خیر لکم. اب یہاں دیکھیں لفظ ان آیا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں حروف مصدر میں سے ایک ان ہے. اس نے تصومو کو مصدر کے معنی میں کیا ہے. اب مصدر کا معنی کیسے ہوگا؟ یہ جو فعل ہے اس فعل کا لیں گے مصدر. تصومو صام یصومو، اس کا مصدر صومن بھی آتا ہے، صیامن بھی آتا ہے. ہم صیامن لے لیتے ہیں تو اس کا مصدر لیں گے صیام، پھر اس کی اضافت کریں گے فاعل کی طرف. دیکھیں تصومو جمع مذکر مخاطب ہے، اس میں ضمیر ہے واو، لیکن اسم کے ساتھ، یہ سیام مصدر اسم ہے نا، اسم کے ساتھ جب ضمیر مخاطب کی لگتی ہے تو وہ کم لگتی ہے. تو یہ بن جائے گا صیامکم خیر لکم. تو صیامکم یہ مبتدا ہے مرکب اضافی،
خیر لکم، یہ خیر اس میں تفضیل، لکم اس سے متعلق، یہ اس کی خبر ہے، شبہ جملہ، جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ ہے مصدر کا حکم، مصدر کا معنی. لیکن پہلے یہ سمجھیے گا کہ حروف مصدر ہیں کتنے جو اپنے بعد جملے کو مصدر کے معنی میں کرتے ہیں. تو ایسے حروف عربی گرامر میں ٹوٹل 3 ہیں حروف مصدر. کون کون سے؟ نمبر 1 ما، ما مصدریہ. ان، ان. نمبر 1 ما، ان، ان. یہ 3 حروف ہیں جو فعل پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل ہو کر اسے مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں. یاد رہے گی تو جہاں بھی یہ آئیں گے اور اپنے بعد فعل کو مصدر کے معنی میں کریں گے تو آپ کے لیے اسے سمجھنا اور اس کا ترجمہ صحیح انداز میں کرنا آسان ہو جائے گا. حروف مصدر میں یہ جو 3 ہیں، ما، ان اور ان، ان میں سب سے پہلا ما. اس ما کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ما مصدریہ ظرفیہ. نمبر 2 ما مصدریہ غیر ظرفیہ. پہلے کی مثال دیکھیں جہاں ما مصدریہ ظرفیہ ہو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَأَوْصَانِي، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں. یہ دمتو کے شروع میں جو ما آتا ہے، یہ دیکھیں جب تک، جب تک وقت بتا رہا ہے نا، یہی ظرف ہے. تو اس نے دمتو کو مصدر کی تعویل میں کیا. وہ کیسے؟ داما یدوم دومن و دوامن، اس کا دوام مصدر ہے. اس کی ہم اضافت کریں گے فاعل کی طرف. فاعل متکلم کی ضمیر ہے تو یوں ہوگا دوامی حیا، میرے زندہ رہنے تک مجھے اس نے اس چیز کا حکم دیا ہے. یہ تو ہے ما مصدریہ ظرفیہ. دوسرا ہے جو ما مصدریہ ہو اور غیر ظرفیہ ہو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے آمین کما آمن الناس. یہ جہاں بھی کما اس طرح آیا ہے اس میں ما مصدریہ ہے. ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. یہ کاف حرف جارہ ہے. ما آمن، یہ ما مصدریہ ہے، غیر ظرفیہ ہے. اس نے آمن فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا. مصدر کا معنی، اس کا مصدر نکالیں گے ایمان، اور الناس اس کا فاعل ہے، اس کی طرف مضاف کر دیں گے کا ایمان الناس، ایمان لاؤ لوگوں کے ایمان کی طرح. یہاں ما مصدریہ ہے لیکن غیر ظرفیہ ہے، یعنی اسے مفعول فی نہیں بنائیں گے. جہاں ظرفیہ ہے اوپر تو ماقبل فعل کے لیے مفعول فی بنے گا. حروف مصدر میں سے دوسرا حرف ہے ان. یہ ان جب یہ ماضی پر داخل ہو تو یہ غیر عامل ہوتا ہے.
ماضی پر داخل ہو تو غیر عامل ہوتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا. جیسے آپ کہتے ہیں سرنی ان نجحت، تو ان نجحت ان مصدریہ ہے، اس نے نجحت کو مصدر کی تعویل میں کیا ہے. مصدر اس کا ہے نجاح، تو ضمیر ہے یا ضمیر آ جائے گی نجاحی. سرنی نجاحی، مجھے میری کامیابی نے خوش کیا، مجھے میری کامیابی نے خوش کیا. لیکن جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، ماضی پہ تو یہ کوئی عمل نہیں کرتا، ماضی پر ہوگا تو غیر عاملہ ہوگا. لیکن جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو پھر یہ عمل کرتا ہے، تو یہ نصب کا عمل کرتا ہے، یعنی اسے مصدر کی تعویل میں بھی کرتا ہے اور اسے نصب بھی دیتا ہے، منصوب بھی کرتا ہے. جیسے ان تصومو، ہے نا تصومون تھا، یہاں نصب حذف نون کے ساتھ آیا ہے، حذف نون کے ساتھ. اسی طرح حروف مصدر میں تیسرا ہے انا. یہ انا یہ حرف عامل ہے، یہ بعد والے جملے میں اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتا ہے، اور ان دونوں کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اس لیے چونکہ یہ عمل کرتا ہے تو بعض حضرات نے اس کو حروف غیر عاملہ میں نقل نہیں کیا، اس کی جگہ پر تیسرا نقل کیا ہے لو، کہ یہ بھی بعد والے جملے کو مصدر کی تعویل میں کرتا ہے. جیسے ودو لو تدہین، لو تدہین. اب یہاں دیکھیں لو حرف مصدر تدہین فعل پر داخل ہوا ہے، یہ مذکر مخاطب ہے. ادہان یدہین، اس کا مصدر آتا ہے ادہان، تو کہ تدہین مخاطب ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگا دیں گے کاف خطاب کی. ادہا نکا، ودو ادہا نکا، وہ تمہارا ادہان چاہتے ہیں، یعنی نرمی، کہ تم نرم ہو جاؤ توحید کے معاملے میں، تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے. تو آج کے سبق میں آپ نے دو حروف تفسیر ان کو سمجھا، پھر ان کی کیسے ترکیب کرنی ہے اسے دیکھا، اور ساتھ تین حروف مصدر کو بھی سمجھا. میں امید کروں گا کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. پھر بھی کوئی سوال ہے تو کر لیں، وگرنہ ہم اس کا تھوڑا سا اجرا کرتے ہیں. شہید الرحمان صاحب پڑھیے گا اسے. اسأل القرية، اسأل القرية أي أهل القرية. اسألنی، اسأل القریۃ، اسأل القرية أي أهل القرية. جی ترجمہ کریں. یعنی تو پوچھ اہل قریہ سے، یعنی تو پوچھ قریہ سے، یعنی اہل قریہ سے. ہاں تو بستی سے پوچھ، یعنی بستی والوں سے. جی بتائیے گا یہاں حروف غیر عاملہ میں سے کون سا حرف آیا ہے؟ جی آئے ہے جو حرف تفسیر ہے، حروف ماشاء تفسیر میں اللہ، سے. حرف تفسیر. کتنے ہیں ٹوٹل حرف تفسیر؟ جی دو ہے، اے اور ای اور ان. ان. جی اے ان. جی اب مجھے بتائیے گا، اس کی ترکیب کیجیے گا پورے جملے کی.
جی ترکیب اسأل فعل بفاعل القریۃ اس کا مفعول بھی اور مفسر. ہاں اسے پہلے بنائیں گے مفسر. چلو ٹھیک ہے. مفسر آئے حرف تفسیر پھر اہل القریۃ مضاف مضاف الیہ مل کر مفسر. مفسر 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 مل کر مفعول بھی. مفعول به فعل فاعل مفعول به مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نہیں انشائیہ خبریہ. انشائیہ. امر ہے نا اس سال. جی فعلیہ انشائیہ. ہاں جہاں امر آئے گا تو وہ انشاء کی قسم ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا جی یہ تفسیر جو عربی کی ہوگی، عربی کی تفسیر میں ای حرف تفسیر بہت زیادہ استعمال ہوگا. اس کے ہر جی صفحے پر کئی مرتبہ یہ آیا ہوگا، کئی مرتبہ. جی اللہ شہید الرحمان صاحب پڑھیے گا. كتبت إليه أن أجتهد في الدروس. ترجمہ کریں. ان اجتہد یعنی اجتہد. أن أجتهد في الدروس. جی ترجمہ کریں. میں نے اس کو لکھا. میں نے اسے لکھا. بئی الفاظ بئی الفاظ کہ تو محنت کر سبقوں میں دروس محنت میں. کرو. جی یہاں کون سا لفظ آیا ہے؟ جی ان ہے. ان کن حروف میں یہ سے بھی ہے؟ یہ بھی تفسیری ہے جی. ماشاء اللہ. یہاں یہ بطور حرف تفسیر کیا ہے؟ یہ کب حرف تفسیر کیا آتا ہے؟ جب کلام سابق سے پوشیدگی کو دور کرے. جی کلام سابق سے کشیدگی کو دور کرے. جی اس کی ترکیب کریں بولا. جی کتب تو فعل بفاعل الیہ یعنی جار مجرور متعلق ہے. پھر جار مجرور کتبت سے متعلق ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ مفسر. ماشاء اللہ. یہ جملہ مکمل مفسر. جملہ مفسر ان حرف تفسیر اجتہد فعل بفاعل فی الدروس متعلق اجتہد. پھر فعل بفاعل اور متعلق سے مل کر مفسر. مفسر مفسر اور جی مفسر پھر مل کر جملہ مفعول تفسیریہ. جملہ تفسیریہ. جی جی شہید الرحمان صاحب ٹھیک ہے، کوئی سوال تو نہیں اس میں؟ نہیں جی الحمدللہ. الحمدللہ.